جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام بشیر صاحب مجددی نقشبندی تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے خوبصورت ملفوظات پیش کر کے اس شاکان اہل بیت کو قدوم اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ شفقتان شفقتان ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن، سید الانس والجان، صاحب الجود والاحسان، سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان، وعلی آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی حاکیا عن عیسی ابن مریم وجعلنی مبارکا اینما کنت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، گل گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، حضرت قبلہ پیر سید مبارک احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفان، آستانہ لیا منڈیر شریف، گل گلشن ولایت حضرت قبلہ پیر سید کمال محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محسن اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمود احمد نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم اعلیٰ مدرسہ اللہ ثانیہ حقوقی، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نصر اللہ صاحب، انتہائی واجب التکریم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، کچھ عرصہ پیشتر زینت السادات پیر سید ڈاکٹر آسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور فصیح اللسان بلیغ البیان، عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء پیر سید عاصم شاہ صاحب زیدہ شرفہ، ان میرے محسنوں نے مجھے حکم دیا کہ ہم عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر کے اگو کی سے بغداد شریف بھیج رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں، تو میں آج اس نیت سے ہی اس محفل میں شامل ہوا ہوں کہ جو عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں آج یہاں سے اگو کی سے بغداد شریف بھیجا جا رہا ہے، اس کی تیاری میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ بیٹھے تو ہم اگو کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری ہم بغداد شریف میں لگوا رہے ہیں۔
قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے والمؤمنون کی تفسیر میں لکھا ہے اولاد جو اعمال کرتی ہے قبروں میں ماں باپ کو دکھائی جاتے ہیں، شاگرد جو اعمال دنیا میں کر رہے ہیں قبروں میں استادوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور مریدین جو اعمال کر رہے ہیں وہ مشائخ کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بن کے نہ بیٹھیں بلکہ تمنائی بن کے بیٹھیں۔ یقیناً آج جھولیاں بھری جائیں گی، یقیناً آج کرم کی رحمت کی بارش برسے گی، دلوں کے داغ دھوئے جائیں گے، عشق رسول کے جام پلائے جائیں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں بڑی سعادتیں سمیٹنے کا موقع مل گیا ہے۔ عرس پاک کی محفل روحانی خدمت کی محفل ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس ہستی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گجرات میں ایک شاعر ہوئے ہیں اور سادات سے ان کا تعلق تھا، پیر فضل شاہ صاحب گجراتی، وہ فرماتے ہیں کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، اکسیر جو کہ مٹی سے لگے تو اس کو سونا بنا دے، کیمیا جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ پیر فضل شاہ صاحب گجراتی فرماتے ہیں کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم۔ فضل ٹھوکراں کھاندہ چنگا نہیں لگدا ہے، ہو کے تیرا گدا غوث اعظم۔ کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم۔ فضل ٹھوکراں کھاندہ چنگا نہیں لگدا، اے ہو کے تیرا گدا غوث اعظم۔ اللہ کریم عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور شہنشاہ بغداد تو اپنے اہل ارادت کو فیوزات و برکات عطا کرتے ہیں، اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لائق بنا دے، اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ ہمارے گجرات میں ایک بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق ہے، سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ سیدہ شریف بیعت تھی اور ان کی خلافت امبالہ ہندوستان حضرت شاہ توکل امبالوی سے ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم باقاعدگی سے دلواتے تھے۔ ان کے حالات کی جو کتابیں ہیں ذکر سعید وغیرہ ان میں یہ بات موجود ہے۔ مسجد سے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مرید نے عرض کیا حضور بڑے ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں، بڑے خوش نظر آتے ہیں، اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کل 11ویں شریف کا ختم ہے؟ اس مرید نے عرض کیا جی بالکل کل 11ویں شریف کا ختم ہے۔ آپ نے فرمایا چند دن پہلے حضور شہنشاہ بغداد کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اس دفعہ تمہارے ہاں 11ویں شریف کے ختم میں میں خود روحانی طور پہ شامل ہوں۔ جہاں اہل ارادت آپ کی محبت میں بزم سجا لیں، حضور غوث اعظم روحانی توجہات سے نوازتے ہیں، حضور غوث اعظم اپنی توجہات کریمانہ سے نوازتے ہیں۔ چنگے ہیں یا ماڑے ہیں ہم جیسے بھی ہیں ان کی نسبت لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچتے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں، کس کی نسبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ عرس کا مقصد ایصال ثواب ہے تو گھر تنہائی میں بیٹھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ محفل کرنے کی اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔
منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ناقص مال بھی اچھی قیمت پہ بک جاتا ہے۔ آج سادات کرام آئے، علماء تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، حضور کے عاشقوں کا اجتماع ہے، پتہ نہیں کسی ایک آنے والے کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اس لیے عرس پاک کی محفل بڑی برکتوں والی محفل ہے۔ محفل کی برکتیں حسن نیت سے ہی اور آداب محفل سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک دریا بہہ رہا ہو، پانی اتنا ہی آپ لے سکتے ہیں جتنا ظرف لے کے جائیں گے، جتنا برتن لے کے جائیں گے۔ اس لیے جیسی محبت لے کے بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکات کے مستحق اور حقدار بن جائیں گے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے چند مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، ان کی روشنی میں جو مضمون چند گھڑیاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ولایت برکات نبوت میں سے ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبی کی برکت ہے، نبی کا فیض ہے، نبی کی عطا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، قوم نے حضرت بی بی مریم پہ اعتراض کیا، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ آپ نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا یہ شیرخوار بچہ کیسے ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا؟ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، صرف ایک حصے کا ترجمہ کر رہا ہوں، وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں میں ہوں وہاں وجعلنی مبارکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے وجود برابر نہیں۔ اسی قرآن میں ہے کچھ وجود پلید بھی ہے، انما المشرکون نجس، اور اسی قرآن پاک میں وجعلنی مبارکا۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ پھول میں خوشبو رکھی ہے، جہاں پھول ہو وہاں خوشبو پھیلے گی۔ شہد میں مٹھاس ہے، جس منہ میں شہد ہوگا اس میں مٹھاس ہوگی۔ وجعلنی مبارکا، میرے جسم میں میرے وجود میں برکتیں رکھ دی گئی ہیں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب قرآن پاک سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے وجود کو کیا کیا برکتیں ملی ہیں؟ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بإذن اللہ فرماتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ نہ دم کی ہے نہ دوائی دی ہے، نہ دم نہ دوائی، صرف ہاتھ ٹچ کی ہے، مرض دور ہو گیا۔ آپ کا لقب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے مسح کر کے بیماری دور کر دینے والے۔ چوتھی شان، آپ کے سامنے مٹی کا بنا ہوا مجسمہ رکھیں، مٹی کا طوطا، مٹی کی چڑیا، عقاب، کسی پرندے کی شکل، آپ پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں شانیں قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے اذن سے، اندھوں کو نظر مل رہی ہے، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں برکتیں قرآن میں بیان ہوئیں۔ پیارے عیسیٰ، آپ کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، پر بتائیں اتنی برکتیں لے کے دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ہوکا دینے والا اعلان کرتا تھا، بعد با ملاحظہ ہوش ہیں، تو یہ سبحان سبحان
مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر لفظ ذہن کو کوئی رخ دے دیتا ہے. مخبر کا لفظ نہیں، مبشر کا لفظ ہے. خبر دینے والا ایسی خبر دے جسے سن کے معلومات میں تو اضافہ ہو لیکن دل میں خوشی نہ پیدا ہو، صرف معلومات ملیں تو پھر مخبر کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اگر خبر دینے والا ایسی خبر دے کہ سن کے دل خوش ہو جائے تو پھر اسے مبشر کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ نہیں فرمایا، مبشر کا لفظ فرمایا ہے، کیونکہ آگے آمد مصطفیٰ کو بیان کرنے والے تھے. یہ نہیں ہو سکتا حضور کا ذکر بھی ہو اور دلوں کو خوشی نہ ہو. ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ پہلے ہی فرما رہے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ رسول تشریف لا رہے ہیں. آمد مصطفیٰ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم. مبشرم برسول، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آ رہے ہیں. اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ احمد ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں. 4 آیتوں میں لفظ محمد آیا ہے اور 1 آیت میں لفظ احمد آیا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے، اور آپ کا اسم گرامی احمد آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا ہے. دور کون سا تھا؟ جاہلیت کا دور تھا. جس دور میں حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں جاہلیت کا دور تھا. اور اس دور میں بعض والدین نے اپنے بچوں کے ایسے نام رکھے کہ جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا پھر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تو حضور نے نام چینج کر دیے، نام تبدیل کر دیے. لیکن قربان جائیں، جو نام حضور کے رکھے گئے ہیں وہ آپ کی ذات کے عین مطابق رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دور بے شک جاہلیت کا تھا، پر حضرت عبد المطلب جاہل، سید آمنہ جاہل. دور بے شک جاہلیت کا تھا، پر یہ جانتے تھے کون ہمارے گھر آ رہا ہے. نام وہ رکھے ہیں جو عین آپ کی ذات کے مطابق ہیں. دور جاہلیت کا ہے پر حضور کے آباء و اجداد جاہل. ہمارا ایمان ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں میں حضور کا نور رہا ہے وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا ہے قرآن پاک میں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹا دونوں مل کے کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پروردگار ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما. تو جب یہ آیت پڑھتے ہیں امت مسلمہ کا لفظ پڑھ کے اپنی طرف دھیان آتا ہے، ہمارے لیے انہوں نے دعا کی ہے. آیت کے عموم میں ہم شامل ہیں، پر مفسرین کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما. اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے جناب عبداللہ تک آپ کی اولاد میں کبھی بھی ساری اولاد کافر نہیں ہوئی. آپ کی اولاد میں ہمیشہ آپ کی اولاد میں ایسے افراد موجود رہے ہیں جو امت مسلمہ کہلانے کے حقدار تھے، اور وہی حضور کے آباء و اجداد ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے. خیر کس میں ہے؟ کفر میں یا ایمان میں؟ تو میرے آقا کریم فرما رہے ہیں اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے 2 گروہ کیے ہیں مجھے ایمان والوں میں رکھا ہے. جن وجودوں کو حضور کے نور پاک سے نسبت ہے ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جو حضور کے والدین کی شان بیان کرے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. تو آج اس محفل میں بیٹھ کے وہ وظیفہ نہ کر لیں. حضرت قبلہ نے فرمایا اسمہ احمد کی تھوڑی تشریح فرمائیں، تو میں نے نام رکھا جس ہستی نے ان کے حوالے سے ذکر شروع کیا.
علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں جو حضور کے والدین کی شان بیان کرے گا مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آج اس عرس کی محفل میں بیٹھنے کی برکت موت کے وقت ملے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ حاضری کتنے نفع والی ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ کو ہمارا، آپ نے کہنے سلام ہو۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، والدین مصطفیٰ کو ہمارا، اس عقیدت سے لفظ سلام بولیں کہ آپ کا سلام کہیں پہنچ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا سلام کہیں پہنچ رہا ہے۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے کہ اس میں دودھ ڈال دیں، وہ چھاننی جس میں آٹا چھانتے ہیں، آپ دودھ ڈال دیں گے؟ چھاننی میں سوراخ اتنے ہیں وہ دودھ کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں۔ آپ کہیں گے چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں، برتن وہ لاؤ جو دودھ کو سنبھال سکے۔ میں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، پہلے برتن دیکھتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں محبوب کا نور رکھا ہے پہلے انہیں اس لائق نہیں بنایا ہوگا؟ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں۔ آمنہ سلام اللہ علیہ نے جناب عبداللہ سبحان اللہ اور درود تجھ پہ میں تویز بنا کے کور رکھنا میں بڑھائی دیا ہم تو نسبت کے ماننے والے ہیں اور نسبتوں سے کام لیں گے، یہ مزے غلام لیں گے۔ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں، بعض کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے حضور کے والدین ایمان والے ہیں، ثابت کریں۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ہستیاں تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سید آمنہ سے ہو گئی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ایک آیت میں 2 دفعہ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، اللہ نے تمہیں چن لی ہے۔ بی بی مریم عام عورت نہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے، بلند مقامات کے لیے انہیں چنا ہے۔ یہ کون ہے بی بی مریم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ عام عورت نہیں ہے، وہ چنی ہوئی خاتون ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ اور اسے پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرو، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آقا کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہیں، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کی والدہ کی شان کیا ہو؟ حضرت بی بی مریم تو چنی ہوئی خاتون ہے جو ام عیسیٰ ہے، تو جو ام امام الانبیاء ہے۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ قیامت کے دن ساری مائیں اکٹھی ہوں گی، حشر کے میدان میں ماؤں کا تعارف ہوگا، یہ فلاں حافظ کی ماں ہے، یہ قاری کی ماں ہے، یہ ولی کی ماں ہے، یہ شہید کی ماں ہے، یہ حضور غوث اعظم کی والدہ ہیں۔ بڑی شان حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حضور غوث اعظم کی ماں ہے۔ کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ خواجہ اویس کرنی کی ماں ہے، کسی ماں کا تعارف ہوگا یہ حضور حیدر کرار کی والدہ ہیں۔ ماں کا تعارف ہر ماں حشر کے میدان میں موجود ہے، کسی ماں کا تعارف یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، تو سید آمنہ بھی تو وہاں ہوگی، ان کا تعارف کیا ہوگا؟ یہ کس کی ماں ہے؟ یہ امام الانبیاء کی ماں ہے۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ مراکش میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، فضائل درود پر مشتمل ہے۔ اس کے سبب تالیف میں وہ فرماتے ہیں کہ کیوں مجھے خیال آیا میں فضائل درود پہ کتاب لکھوں؟
میں سفر کر رہا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں مل رہا، کنواں نظر آیا لیکن اس پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں۔ ایک بچی وہاں سے گزر رہی تھی، گاؤں کی طرف جا رہی تھی، میں نے اس سے کہا بچہ مجھے ڈول اور رسا لا دو تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ اس بچی نے کہا آپ کو رسا اور ڈول کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں نے پانی کھینچنا ہے۔ وہ بچی کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے تھوک دیا۔ جب اس کا تھوک پانی کی سطح سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے کنویں کے کنارے پہ آ گیا۔ اس بچی نے کہا لو امام وضو کر لو۔ علامہ جزولی فرماتے ہیں میں حیران ہوا اس بچی کو یہ کرامت کیسے مل گئی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ کرامت کیسے ملی ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں، میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑتی رہتی ہے۔ یہ جی بسم اللہ، جی جی عظیم ہے ملا جس کو ماں ہے تمام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی حضوری کی کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، حضوری کی کیفیت ہے، اسی کے لیے ہم محفلیں سجاتے ہیں کہ جسم کہیں بھی رہے دل کا کنیکشن مدینہ منورہ سے جڑ جائے۔ باہر محفل لگی ہوئی ہو تو محفل کا مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک اندر محفل نہ لگے۔ حضرت قبلہ نے یہ شعر پڑھا کے 4 چاند لگا دیے محفل میں۔ حضرت علامہ سلیمان جزولی انہوں نے دلائل الخیرات کی سبب تالیف میں فرمایا اس بچی نے کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں، میں تو درود پڑھتی ہوں، ذکر رسول کی برکت سے مجھے یہ کرامت مل گئی ہے۔ آج عرص پاک میں بیٹھنے والوں جو بچی حضور پہ درود پڑھے اسے تو کرامتیں مل گئیں، تو جس ماں کے بطن اقدس میں درود والے آقا رہے ہیں اس ماں کو کتنی شانیں ملی ہوں گی، اس ماں کو کیا کیا کمالات ملے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ وہ ہستیاں چنی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے، اپنے محبوب کی خاص نسبت عطا کی ہے۔ ہمارا علم تھوڑا ہے اور ان ہستیوں کی شان وراء الورا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کا وظیفہ کیا تھا، ان کا قلم حضور کے والدین کی شان لکھ رہا ہے اور حضور خوش ہو کہ انہیں اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ شاید آج رات کسی کو علامہ جلال الدین سیوطی والا وظیفہ کرنے کی برکت سے دیدار رسول نصیب ہو جائے۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ محفل میں کوئی نعت پڑھ رہا ہو، نعت پڑھنے والا رو رہا ہو یا سننے والا رو رہا ہو، مجھے اس پہ بڑا رشک آتا ہے کہ ذکر رسول، یاد رسول کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو حضور کو یاد کر کے رو رہا ہو خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ۔ جو حضور کو یاد کر کے روئے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جسے یاد کر کے حضور خود آنسو بہائیں۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، صلح حدیبیہ سے واپسی پر میرے آقا کریم ابواہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔
والدہ کی قبر پہ جانا حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ میرے آقا کریم حضرت مخدومہ کائنات سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ تشریف لے گئے، جو ہی قبر مبارک کے سامنے پہنچے، حدیث کے الفاظ ہیں بقا و ابقا من حولہ، حضور خود بھی رو رہے ہیں اور ارد گرد کھڑے صحابہ کو بھی رلا دیا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کبھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ اتنے آنسو؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا تھا۔ میرات المناجی میں ہے، شرح مشکات میں، علامہ زرقانی نے سیرت میں اس کو نقل کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء میں 6 سال حضور کی عمر پاک ہے، ظاہری عمر پاک۔ حضرت بی بی آمنہ کو بخار ہے، حضور سرہانے بیٹھے ہیں، سامنے ام ایمن بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں۔ بی بی آمنہ پوچھتی ہیں ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن کہتی ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے رو رہی ہوں، والد پہلے وصال فرما گئے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے، میں ان کی تنہائیوں کو دیکھ کے آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ نے لیٹے لیٹے ہی حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ اٹھ کے حضور کو کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا ام ایمن سنو، میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا یہ بیٹا عالمین کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو بتائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کے دہلیز الوہیت تقسیم ہوئی تو کسی کو محبوب سبحانی بنا دیا ہے، کسی کو محبوب الہی بنا دیا ہے۔ قل ان کنتم، ماشاءاللہ، یہ جو محبوبیت کا فیض ہے یہ قرآن پاک کی روشنی میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ذات ہوں یا محبوب سبحانی ہوں، آپ اولیاء اللہ کے غلام ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ولیوں کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے نقل کیا ہے حضرت ادریس خولانی کی نسبت سے کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت سنی تھی۔ حضور شہنشاہ بغداد، میں یہ نہیں کہتا آپ غوث ہیں، غوث تو آپ کے دروازے کے نوکر ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ خود سلطان ہیں، لیکن جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا کرساں میرا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں در غوث کا گدا ہوں؟ جو خود سلطان ہیں، جن کے دروازے پہ سلطان بھی آ کے گدا بن جائیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے وہ دروازہ کتنا بلند ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں فتاوی رضویہ سے بڑے فتاوی نہیں لکھے گئے، اپنی ضخامت میں، گہرائی میں، فصاحت میں اور علم کے فروغ میں فتاوی رضویہ کے مقابلے میں کوئی فتاوی نہیں بر صغیر کی تاریخ میں۔ اعلیٰ حضرت علم کا سمندر ہیں، مرجع العلماء ہیں، بحر العلوم ہیں، لیکن جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے میں احمد رضا اس کا بھی نوکر ہوں، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا شہنشاہ بغداد کون ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھیں کہ شہنشاہ بغداد کون ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ تاریخ میں ایسے اولیاء گزرے ہیں
ولی وہ کامل تھے لیکن ان کے پاس عوام آ کے بیعت ہوئے ہیں، علماء نہیں بیعت ہوئے۔ کچھ ایسے ولی گزرے ہیں ان کے پاس صرف علماء بیعت ہوئے، عوام نہیں آئے۔ کچھ ایسے ولی گزرے ہیں ان کے پاس عوام گئے ہیں، علماء گئے ہیں، لیکن بادشاہ جا کے بیعت نہیں ہوئے۔ تاریخ میں ایک ایسی ہستی ملتی ہیں، معاشرے کا کوئی طبقہ ہو سارے وہاں جا کے غلام بن رہے ہیں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، بادشاہ ہوں، غوث کتب ابدال ہوں، علماء ہوں یا عوام ہوں، سارے در غوث پہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی ہے۔ محبوبیت مصطفیٰ کا فیض جب امت میں تقسیم کیا گیا، کسی کو محبوب سبحانی بنا دیا، کسی کو محبوب الہی بنا دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد واز فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے علی بن حیتی بیٹھے ہیں، سو گئے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھ لگ گئی۔ حضور شہنشاہ بغداد نے واز چھوڑ دیا اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے۔ دنیا حیران ہے، 10,000 کا مجمع قلائد الجواہر میں ہے، لوگ حیران ہیں کہ علی بن حیتی سوئے ہوئے ہیں اور شہنشاہ بغداد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن حیتی سچ بتا، اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا کرنا؟ جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جناب حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا، اے علی بن حیتی ان لوگوں کو بتا دے اللہ کے رسول تمہیں کیا فرما کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اہل مجمع سے، اہل محفل سے کہا، امام الانبیاء نے فرمایا، اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبدالقادر کی محفل میں آ جایا کر۔ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محبوبیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنی ہو تو بڑے بڑے اولیاء شہنشاہ بغداد کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی نے لکھا ہے، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد دائیں صدقہ صدقہ۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ اتنی نظر کیسے ہو سکتی ہے، خواب کوئی دیکھ رہا ہے، بیان کوئی کر رہا ہے، یہ نظر کیسے اتنی مل سکتی ہے؟ اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں یہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب کوئی دیکھ رہا ہے، بیان حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کس کتاب سے حوالہ دینے لگا ہوں؟ حدیث قدسی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل ادا کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب وہ میرا محبوب بنتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں اس ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے، کان اس ولی کے ہیں، سننا خدا کا ہے۔ اللہ انہیں سننے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں دیکھنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ وہ قریب سے بھی دیکھتے ہیں، وہ دور سے بھی دیکھتے ہیں۔ جب اللہ انہیں دیکھنے کی خاص طاقت عطا کرتا ہے، صرف ایسی حدیثیں کتابوں میں ہیں یا ایسے لوگ بھی امت میں موجود رہے ہیں؟ صرف ایسی حدیثیں ہی نہیں، ایسے افراد بھی امت میں موجود رہے۔ ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت علامہ پیر صاحبزادہ
غلام بشیر نقشبندی مجدی اوج مینارے پہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم سب ماو ہیں آپ کے ایک ایک حرف پہ، اور جو جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دلوں میں گھر کر گیا۔ انہی ساتوں میں منظور نظر فیض عالم حضور گنج بخش کی اس مسجد کے خطیب جو فیض عالم کے نام سے کائنات میں جانی پہچانی جاتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ فیض عالم کا فیض آیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ فیض بطفیل غوث الثقلین ملا ہے، اور حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی خطیب داتا گنج بخش آپ نے اب وعدہ فرمایا اور وعدے کی وفاداری کرتے ہوئے تشریف لائے۔ خوش آمدید پیش کرتا ہوں حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ ان ہستیوں نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اہل سنت و جماعت کے دلوں میں بسنے والی شخصیت، فاضل جلیل، سرمایہ ملت، آسمان آداب شریعت، حضرت قبلہ علامہ محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق کے محفل ہوئے ہیں، اور اکیلے نہیں آئے بلکہ حضور داتا صاحب کی نسبتوں کا فیض لے کے آئے ہیں، تنہا نہیں آئے بلکہ نسبت فیض عالم کے ساتھ آئے ہیں۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے چند گھڑیاں اولیاء کرام کی عظمت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پاک کے حوالے سے آپ کی 3 شانوں کا فیض جو امت میں تقسیم ہوا اس کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹ رہا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ ہمارے علماء بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کرامات کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے، لطیفے بنا کے ان کو چلاتے ہیں، اور بعض لوگ ان پہ لافنگ کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یاد رکھیں، جو کرامت کا مطلقاً انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کرامتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت بی بی مریم کی کرامات، حضرت بی بی مریم کے حوالے سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی کون سی کرامت خود اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک تو ان کی کرامت ہے کہ محراب مریم میں حضرت زکریا آئے تو بے موسم پھل دیکھے، تو حضرت زکریا نے فرمایا موسم اور ہے، پھل اور ہے، یہ بے موسم پھل کیسے آگے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری کرامت حضرت بی بی مریم کی یہ ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آیا ہے، بھوک لگی ہے، پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، انہیں فرمایا گیا کہ آپ خشک تنے، کھجور کا خشک تنا تھا جس کے پاس آپ بیٹھی ہیں، کوئی پھل نہیں اس پہ لگا ہوا، حکم ملا کہ اسے ہلائیں۔ آپ نے خشک تنے کو ہلایا ہے، ہاتھ واپس فطرتی مقام تک نہیں آیا کہ خشک درخت ہرا ہو گیا ہے، پھل لگ گیا ہے، پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ ماہرین زراعت سے پوچھیں یہ کتنی دیر کا کام ہے؟ خشک درخت کو ہرا کرنا ایک لمحے کا کام، اس سے پھل لینا ایک لمحے کا کام نہیں ہے۔ خشک درخت ہرے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو بی بی مریم کا ہاتھ کیوں لگوایا ہے؟ حُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، یہ کیوں کہا انہیں اپنی طرف ہلائیں؟ اللہ براہ راست بھی خشک درخت کو ہرا کر سکتا تھا، بی بی مریم کا ہاتھ کیوں لگوایا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے خشک درخت اللہ ہی ہرے کرتا ہے، پر تب ہرے کرتا ہے جب کسی ولی کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ نسبت اولیاء کی برکت کو بھی ظاہر کرنا ہے۔
تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے خود کرامات کو بیان کیا. حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اصحاب کہف کی کرامات، جو مطلقاً کرامات کا ہی انکار کرے بھی کرامت چیز ہی کوئی نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور اگر کوئی کہے بھئی بابے کوئی شے نہیں ہے، تو آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جلیل القدر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شے ہی کوئی نہیں، یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شے ہی کوئی نہیں. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا. اللہ کا انعام معمولی چیز ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر، صالحین پر. 4 گروہوں کا ذکر ہے. صرف نبیوں پہ انعام فرمایا ہے یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام کیا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اللہ کا انعام معمولی چیز، اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ان کی رفاقت بڑی چنگی ہے، ان کی رفاقت میں بڑا حسن ہے، پر ہر کسی کو نہیں ملتی. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی صحبت ملتی ہے. میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچھ تے وی آ جاندہ ہیرے دارم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. گرامی قدر حضرات،